تو السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسپوکی نائٹس۔ آج میں اور میری ٹیم لائے ہیں آپ کے لیے اسپوکی نائٹس کا چیپٹر نمبر 2۔ تو حاضرین و ناظرین، دل تھام کے بیٹھنے سے پہلے لیں اپنے فیورٹ سنیکس اور لائٹ بھی آف کر لیجیے گا۔ ہماری آج کی پہلی سٹوری ایک ریلیٹیو کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں 3 یا 4 کلاس میں تھی، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ عید کا دن تھا اور مغرب کے بعد میں کافی تیز پرفیوم لگا کر نانوں کی طرف جا رہی تھی۔ چونکہ تیز پرفیوم مجھے بچپن سے ہی پسند تھے، سو کسی نے روکا نہیں۔ ہمارے اور نانوں کے گھر کے درمیان ایک گارڈن تھا جہاں بہت پرانے درخت تھے جنہیں دیکھ کر انسان کو ویسے ہی وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وہ درخت تھے جن کو ہم اکثر برگد کا پیڑ کہتے ہیں۔ خیر، جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اس وقت تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن رات کو میں سو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی ہے تو مجھے ایک سفید داڑھی والا ضعیف آدمی نظر آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ کیونکہ اس وقت میں چھوٹی تھی تو میں بار بار ان کو آنکھیں جھپک کر دیکھ رہی تھی کہ یہ شاید کوئی مہمان ہے جو ہمارے گھر آئے ہوں، کیونکہ عید کا دن تھا۔ لیکن اس وقت مجھے وہ پہچان میں نہیں آئے اور اتنی ہی دیر میں اس ضعیف انسان نے مجھ پر اس چاقو سے حملہ کرنا شروع کر دیا اور میں چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ اتنی ہی دیر میں میری نانو اور مما میری چیخیں سن کر میرے پاس آئیں اور مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ ضعیف انسان مجھے چاقو سے مار رہا ہے، لیکن ان کو وہاں کچھ نظر نہیں تھا۔ اتنی ہی دیر میں میرے ہاتھ اور پاؤں مڑنا شروع ہو گئے اور میری آواز بند ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میری نانوں نے مجھ پر آیت الکرسی اور چاروں کل کا دم کیا، جس کی وجہ سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور شام کو اللہ کے کسی نیک بزرگ سے انہوں نے مجھے دم کروایا۔ اس کے بعد ایسا کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات تو ہے، اسلام میں عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا ایسے ہی نہیں منع فرما دیا گیا۔ اللہ کی مصلحتیں ہیں، وہی جانتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں ہماری دوسری سٹوری کی طرف۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت کے لیے کوئی علم کروایا جائے تو گھر میں غلاظت آتی ہے، جو گھر کے چاروں کونوں میں پھینک کر چاروں کونے بند کیے جاتے ہیں۔ میری وہی ریلیٹیو بتاتی ہیں کہ اس ٹائم ہم کافی چھوٹے تھے اور بلا وجہ ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایون جب رات کو سوتے تھے تو برتنوں کی آواز آتی تھی۔ ہماری مما جب کچن میں جا کر دیکھتی تھی تو بالکل سناٹا چھا جاتا تھا، اور جب دوبارہ آ کر لیٹتے تھے تو دوبارہ سے برتنوں کی آواز آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے خود دیکھا کہ ہماری ڈسٹ بن ہوا میں تھی۔ میں نے مما کو بتایا تو مما نے وہم کہہ کر بات کو اگنور کر دیا۔ پھر ہمارے گھر میں 2 دفعہ غلاظت پھینکی گئی، جس کو ایک دفعہ تو ماما نے اگنور کیا، لیکن دوسری دفعہ ہمارے ساتھ والوں سے بحث ہو گئی کہ شاید یہ ان کی کوئی شرارت ہے۔ یہی بات میری والدہ نے اپنی دوست سے کی تو دوست نے بتایا کہ یہ ان کے گھر 4 دفعہ ایسا ہوا تھا اور 4 کونوں میں انہوں نے انٹینشنلی غلاظت پھینک دی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ان کے والد کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی اور انہوں نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بیماری کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس دن بہت کم ہے۔ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ پھر کسی صاحب علم سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کوئی غلاظت آئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا جی ہمارے گھر غلاظت آئی تھی۔ تو پھر ان صاحب علم نے بتایا کہ یہ غلاظت آپ نے چاروں کونوں میں پھینک کر چاروں کونے بند کر دی ہیں اور اب ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہی ہوا، کچھ عرصے بعد ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے بھی کسی صاحب علم سے رابطہ کیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ علم میری والدہ پر کروایا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر معلوم ہو گیا اور اللہ نے ہماری والدہ کی حفاظت کی۔ بچپن میں بہت ڈرا کرتی تھی، اتنی زیادہ کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب میرا ہر قسم کا خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں ڈرنا چھوڑ گئی تھی، ڈر ایسے جیسے بالکل ختم ہو گیا ہو، اور میں نے عجیب نفسیاتی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں، جیسا کہ رات کے 2 بجے بارش میں سب سے اوپر والی چھت پہ جا کر نہانا۔ ان سب کے دوران مجھے عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے ماموں کے گھر میں ہیں اور سب ان کے گھر میں قبریں کھود رہے ہیں۔ میں اور میری خالہ زاد کزن میرے ساتھ کھڑی ہیں۔
سب کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان قبروں میں سے کوئی عجیب سی مخلوق نکلنا شروع ہو گئی، جس کو دیکھ کر میری کزن نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اور خواب میں وہ چینخیں اس قدر خوفناک تھیں کہ میرے کان میں درد شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور وہ درد میں نے اصل میں محسوس کی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہماری بلی نے 7 بچے دیے، جن میں سے 2 پیدا ہوتے ہی مر گئے، اور ہماری بلی ان کے لیے بہت رویا کرتی تھی۔ تب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم پر کسی نے علم کروایا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ میں اکیلی نیچے والے پورشن میں گھپ اندھیرا کر کر سوتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نفسیاتی ہو گئی تھی، میں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ میں کسی آدمی کی مدد کر رہی ہوں، جیسے وہ آدمی زخمی ہے اور میں اس کو سہارا دے کر لے کر جا رہی ہوں۔ جب میں نے اس کو ایک جگہ بٹھا دیا تو اس شخص نے میری طرف دیکھا۔ اس کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ میرا سانس رکنے لگا، اور اس سانس رکنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کیونکہ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مجھے ایسے لگا کہ میں سانس نہیں لے پاؤں گی، اور ایسے ہی ننگے پاؤں میں اپنی فیملی کے پاس چلی گئی۔ وہ لوگ اوپر تھے اور میں نیچے۔ ان کے پاس جاتے ہی میری طبیعت سنبھل گئی۔ میرے بھائی نے میرے ساتھ روم شیئر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپی کے روم میں مجھے ڈر لگتا ہے، جبکہ وہ روم اس کا بھی تھا۔ میں نے کوئی اتنا نوٹس نہیں لیا، ویسے بھی تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میرے بھائی نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے گیٹ کے اوپر کوئی کالا سا کپڑا ہے، جس کو اس نے اتار کے پھینکا تو وہ فوراً راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ اسی دن ہماری بلی کا ایک اور بچہ مر گیا۔ اسی رات میں کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، جیسا کہ میری عادت تھی کہ میں 2 تکیوں کی ٹیک لگا کر بیٹھتی تھی۔ میرا بھائی آیا، اس نے کہا کہ مجھے ابو بلا رہے ہیں اور ایک تکیہ چاہیے۔ اس کو میں نے اوپر والا تکیہ اٹھا کر دیا اور ابو کی بات سننے چلی گئی۔ جب واپس آ کر میں دوبارہ بیٹھنے لگی اور تکیہ ٹھیک کیا تو تکیے کے نیچے ایک کالی مرغی کا پنجہ تھا۔ I was shocked کہ یہ یہاں کیسے آیا۔ ہماری بلیاں پرشین ہیں، وہ یہ سب کچھ نہیں کھاتی، اور میرا کمرہ 24 آور بند رہتا تھا۔ میں نے ایسے ہی اپنے والدین کو بتایا، اور انہوں نے آ کر دیکھا اور ایک صاحب علم کو فون ملایا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 کلمہ پڑھ کر اس چیز کو باہر پھینک دو، اور صبح مجھے اپنے پاس بلایا۔ مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں تھا۔ دراصل میں جان بوجھ کر اگنور کرتی تھی یا جھٹلاتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ایسے ہی ایک دن مجھے پاپا لے گئے وہاں، تو انہوں نے مجھے کچھ سوال کیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے برے برے خواب آتے ہیں، میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے دل پہ بھی درد ہوتی ہے، میں نے کہا ہاں۔ یہ سب باتیں سن کر میرے والدین کافی پریشان اور حیران تھے کہ ایسا کچھ میں نے ان کو نہیں تھا بتایا، لیکن وہ صاحب علم سب جانتا تھا۔ اس صاحب علم نے بتایا کہ یہ عمل مجھ پہ 1.5 سال سے ہوا ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ ورد بتائے جو ہمیں کرنے تھے، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے ہمارے گھر آنا تھا۔ وہ ہمارے گھر آئے، میرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کی۔ ان کو میرے کمرے میں کچھ محسوس ہوا تھا، اور فرسٹ فلور کے کچن کے سامنے صحن میں بھی بیٹھ کر پڑھائی کی، وہاں بھی ان کو کچھ محسوس ہوا تھا، اور وہاں وہ موومنٹ میں بھی محسوس کرتی تھی، لیکن کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں تھا۔ ایسے ہی سارے گھر پر دم کیا اور کہا کہ اب آپ لوگ دھیان رکھیے گا، آپ پر سختی آ سکتی ہے کیونکہ اس عمل کا توڑ ہو رہا ہے۔ اور ٹھیک 3 دن بعد ہمارے کچن میں آگ لگ گئی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اکیڈمی سے پڑھ کر گھر واپس آئی، ماما سے ملی، ماما کچن میں تھیں اور باہر آ کر مغرب کی اذان سننے لگی، اور تھوڑی ہی دیر بعد دھماکے کی آواز دیکھا تو سارے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی، جس سے میری والدہ بھی ہم پہ جو علم کروایا گیا تھا یہ اس کا توڑ ہوا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کسی بھی جانی نقصان سے محفوظ رکھا۔ حالات کے بہت زیادہ خراب ہو جانے کے باوجود ہم آج بھی اکٹھے ہیں۔ My God, last 2 stories were just amazing. اب نہ جانے میں رات کو سو پاتی ہوں یا نہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.
And if you want to share your stories with us, then Insta and email links are in description box. हमारे वीडियोस 10 साल से कम उम्र बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में डॉक्टर से रिव्यू करें। अगली मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।